اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف و توصیف اللہ کے لیے ہے، درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، سیرت رسول اس موضوع پر آج کا یہ درس یا پروگرام آج دوسرا ہے۔ پہلا آپ بہت پہلے سن چکے ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے آج کا درس یہ دوسرا درس ہے۔ موضوع وہی ہے، سیرت النبی، سیرت رسول۔ جو باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، سیدھے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ قرآن مجید کی ابتدائی 5 آیتیں سورۃ العلق کی اللہ نے نازل کی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند رہا، بہت دنوں تک نہیں آیا۔ جبرائیل امین کا آنا بند تھا۔ کتنے مہینے کتنے سال یہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، مؤرخین نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، سیرت نگاروں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن کچھ وقفہ ضرور تھا۔ وجہ علامہ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ جو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین اس ڈر اور خوف کو نکلوانا چاہ رہا تھا۔ غار حرا میں 5 آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے۔ وہ روایتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ تو ڈر ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، اور آپ نئے طریقے سے پھر پرجوش طریقے سے میدان میں آئیں، اس لیے اللہ نے وقفہ کیا۔ کچھ دنوں تک جبرائیل امین کو نہیں بھیجا، قرآن کی دوسری آیتیں اللہ نے نازل نہیں کی۔ اس دوران جو وقفہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا پریشان رہے کہ آخر وہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آپ کافی مضطرب اور پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر گئے اور پہاڑی سے اپنے آپ کو لڑکا دینا چاہتے تھے، گرا دینا چاہتے تھے، لیکن اس ارادے سے جب پہاڑی کی بلندی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل امین نمودار ہوتے اور کہتے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کو اطمینان ہوتا، پھر آپ نیچے آ جاتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ جاتے کہ اپنے آپ کو گرا لیں، آخر وہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر جبرائیل امین اچانک نمودار ہوتے، آواز آتی آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوتا، پھر آپ آ جاتے۔ تو جب اضطراری کیفیت، خوف اور ڈر کا ماحول ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات۔
معاملہ یہ ہوا کہ مدینے میں مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک آواز آئی، آپ نے آسمان کی طرف نظروں کو اٹھایا، دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہی نمودار رہا آسمان و زمین کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر گئے، آپ پھر گھر واپس آئے، چادر اوڑھ کر کے، کمبل اوڑھ کر کے سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور قرآن مجید کی دوسری وحی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، یہ چند آیتیں اللہ نے نازل کی۔ اے نبی اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ اس سے پہلے صرف آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ڈرانے کا حکم دیا، دعوت و تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ چادر اوڑھ کر کے سو جائیں، اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کا کام کریں، گناہوں سے لوگوں کو روکیں، عذاب جہنم سے ڈرائیں۔ اللہ نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ قم فانذر، اے نبی آپ اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ جو سب سے معتبر لوگ تھے، جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے، جن کے چہروں سے ایسے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ یہ میری بات مان لیں گے، ایسے لوگوں پر آپ نے سب سے پہلے دعوت دین پیش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ، یہ سب ایسے نام ہیں جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنی دعوت پیش کی، اور ہوا بھی یہی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان، بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے مسلمان، غلام میں حضرت زید پہلے مسلمان، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پہلے مسلمان ہیں۔ یہاں سے دعوت دین کا کام شروع ہوا، اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر دل عزیز آدمی تھے مکے کے، نرم دل، ہر دل عزیز، نیکی کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی دعوت اب لوگوں کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی۔ پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دعوت دین دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پیش کیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ بڑی محنت سے دونوں کام کرنے لگے، نتیجہ بھی ہوا۔ ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے اس میں حضرت عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید ابن ارقم، حضرت سعید، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، حضرت بلال، یہ وہ اکابرین ہیں، سابقون الاولون ہیں جنہوں نے اسلام کو پہلے پہل میں قبول کر لیا۔ شریعت کی نظر میں اسے سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے، والسابقون الاولون من المؤمنات
من المؤمنین والمہاجرین لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اللہ نے ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے. تو یہ سابقین اولین ہیں جو خفیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش کرتے رہے. یہ ابتدائی 3 سال کی باتیں ہیں جس میں تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے 40-45 لوگ مسلمان ہیں. ابتدائی 3 سال میں 40-45 لوگ مسلمان ہوئے بس. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء کی آیت ہے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی آپ رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، جاننے پہچاننے والوں کو، جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو آپ کے کنبے قبیلے میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے سامنے اسلام کو رکھیے. وہ خفیہ تھا، باطنی طور پر تھا. اور یہ آیتیں اس بات کی دلیل تھی کہ اب کھلا دعوت و تبلیغ کرنا ہے. اسلام کی دعوت دنیا والوں کے سامنے بمانگے دہل پیش کرنا ہے. دنیا والوں کے سامنے علی الاعلان اسلام کی باتیں کہنی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان کلموں کو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت اس کی دعوت دینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں. ان آیتوں میں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا تھا. ویسے تو نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی. 5 نمازیں جو ہماری ہیں وہ معراج میں ہوئی. لیکن ابتدا میں جو اللہ نے آیتیں نازل کی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اے نبی آپ اپنے رب کا نام لو صبح میں بھی اور شام میں بھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدا میں صحابہ کرام صبح اور شام کی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ صبح میں اور شام میں اللہ کا نام لیا کریں. اس سے مراد نماز ہے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قرآن نے کہا. تو 2 وقت کی نماز تھی. خیر اللہ نے آیتیں نازل کی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلا دعوت و تبلیغ کرنے لگے. یہاں تک کہ آپ کوہ صفا پر چلے گئے. وہاں آپ نے خاندان والوں کو آواز دی یا صباحا یا صباحا. عرب میں یہ جملہ بڑا خطرناک تھا. کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. جب کوئی مصیبت کے دن آتے تو لوگ یا صباحا یا صباحا لوگ ان کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے. بلندی پر جانے کے بعد کہا یا صباحا یا صباحا یا صباحا. تمام کے تمام عرب کے لوگ، خاص طور سے جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، تمام کے تمام لوگ کوہ صفا کی طرف دوڑ پڑے. نوبت یہ تھی کہ جو خود نہیں جا سکتا تھا انہوں نے اپنا نمائندے کو بھیجا کہ دیکھو آخر ماجرا کیا ہے، آواز دینے والا کون ہے. تمام کے تمام لوگ پہاڑی کے قریب پہنچ گئے. دیکھا محمد ابن عبداللہ ہے. کہا کیا بات ہے، کس لیے ہمیں بلا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دستہ ہے، ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے بیک وقت کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، امانت دار مانا ہے، ہم نے آپ کو اچھا انسان مانا ہے، اگر آپ کہو گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک دشمن کا جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت پیش کی، میں تمہیں عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، موت کا معاملہ ہے، ایک دن موت آئے گی، پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، نافرمان مشرکین کافرین یہ تمام کے تمام جہنم کے اندر جائیں گے، میں اس عذاب جہنم سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ وہاں موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا، انہوں نے کہا اے نبی انہی باتوں کے لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، الہٰذی جمعتنا، اے محمد اسی بات کو کہنے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تبًا لک، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ ابو لہب نے میرے نبی کو بد دعا دی، اے نبی تبًا لک سائر الیوم الہٰذی جمعتنا، اے محمد اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے لیے بربادی ہو۔ اللہ کی یہ بد دعا قرآن مجید میں اللہ نے ابو لہب کے لیے استعمال کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس جملے کو ابو لہب نے استعمال محمد عربی کے لیے کیا اسی جملے کو اللہ نے ابو لہب کے لیے استعمال کر دیا، تبت یدا، ان کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا نام لے لے کر کے پکارا، اے کعب بن مرہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، یا عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے تمام قبیلوں کو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، یہ کہتے رہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ مت سوچ لینا میرے خاندان کا نبی ہے، میرے خاندان کا رسول ہے، یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا، یا صفیہ، پھوپھی ہے یہ، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے مطلب کی بیٹی صفیہ میری پھوپھی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي، میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام لیا، کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے عذاب سے محمد بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ سلینی مالی معاشیتی، دنیا میں جو چاہو لے لو، ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا میں جو چاہے دے دے، گھر دے دے، دولت دے دے، جو چاہے وہ دے دے، سلینی مالی معاشیتی فاطمہ، میں تمہارا باپ ہوں، ایک باپ اپنی بیٹی کو جتنا چاہے کر دے، جو مانگنا ہو، جو میری طاقت ہے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن جب وہاں جاؤ گے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ کھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو ڈرایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن مجید کی آیت سورۃ الشورى کی ہے۔ آئیے بڑی باریکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حافظ قرآن یہاں موجود ہیں، سورۃ الشورى کھول کر کے دیکھ لیجئے گا 19ویں پارے میں اللہ نے سورۃ الشورى کے اخیر میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا، کھول کر کے ڈراؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے پورے سورہ شورى کی ابتدائی آیات میں نازل کی۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا، ابتدا میں اللہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا، یہ اس بات کی علامت تھی اے نبی آپ دنیا والوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرو گے تو وہی ہوگا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ اے نبی آپ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کرو گے، آپ کے ساتھ وہی پریشانی آنے والی ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے ہوا۔ حضرت موسیٰ کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا مصر کا، فرعون کی باتیں سننا پڑی، دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا پار کر گئے، ہجرت کر گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ دنیا والوں کو ڈرا رہے ہیں۔ میں نے پہلے تمہید میں یہ بیان کر دی ہے، حضرت موسیٰ فرعون کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور آپ قرآن کی ان صورتوں کو پڑھ جائیے، ترجمے پڑھ جائیے، تشریح پڑھ جائیے۔ اللہ کی قسم وہی ہوا جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا فرعون کے ساتھ ہوا تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا کفار و مشرکین کے ساتھ ہوا۔ جیسے فرعون کے مظالم تھے ویسے ہی کفار و مشرکین کے مظالم صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ حق بات کہنے کے بعد مصیبت آئے گی، یہ اللہ نے تمہیدی میں سمجھا دیا، بعد میں اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہجرت کرنا پڑی۔ سورۃ الشورى کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر کے نکل جانا، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یاد رکھنا تمہیں پیچھا کیا جائے گا، اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ وہ دن بھی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا مکے سے، جیسے بنی اسرائیل کو نکلنا پڑا ویسے ہی صحابہ کرام کو نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، ماں باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی جگہ کو چھوڑا، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی وطن، اپنے شہر، اپنی ولادت کی جگہ، اپنی جوانی کی جگہ، اپنے بچپنے کی جگہ، کھیلنے کودنے کی جگہ کو میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ اسی سورہ کے آخر میں اور تھوڑا سا آگے پڑھیے گا، اللہ نے 5 نبیوں کا ذکر کیا اور اس کی قوم کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا۔ اسی شورہ میں، اسی سورۃ الشورى میں اللہ نے خاص طور سے 5 نبیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، حضرت ہود کی قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی، حضرت صالح کی قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی، حضرت لوط کی قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی، قوم شعیب کی اصحاب الایکہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نے سورۃ الشورى میں یہ تمام کی تمام چیزیں بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، اے صحابہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم سے مقابلہ کرے گا، جو تمہیں جھٹلائے گا، اس کو ہم تباہ و برباد بھی کر دیں گے۔ ایک طرف تو اللہ نے یہ یقین دلایا کہ تمہیں مکہ چھوڑنا ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تکالیفیں آئیں گی، اور پھر آگے اللہ نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، گھبرانا نہیں، ہم نے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے صالح کی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے حضرت لوط کی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے شعیب کی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے۔ یاد رکھنا 5 قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، گھبرانا نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا، جیسے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے ویسے ہی تمہارے دشمنوں کو بھی ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ سورۃ الشورى کو ایک مرتبہ کھول کر کے دیکھ لیجئے گا، اللہ نے اخیر میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے تمہید سنا دیا، نتیجہ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، پھر اللہ نے کہا رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جس بندے میں جوش اور جذبے پہلے سے ڈال دیے گئے ہوں، اس بندے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی نے پرجوش طریقے سے دعوت و تبلیغ کی، کسی سے ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے،
کھلا میرے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لوگوں کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، معبود برحق وہی ہے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس جملے کے کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اللہ عزت سے نوازے گا، طاقت و قوت سے نوازے، شہرت دے گا، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرنے لگے. اب مکے میں ہلچل مچنے لگی. یہ کون سین ہے؟ اب کافروں نے، مشرکین نے، دشمنان اسلام نے مختلف تدابیریں کی کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو کیسے روکا جائے. مختلف رویے، مختلف تدابیریں، مختلف طریقے کہ آخر اس کام کو کیسے روکا جائے. سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا تجویز جو انہوں نے آپس میں پیش کیا وہ یہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے بھتیجے کو سنبھال لیجیے. گئے تمام کے تمام لوگ ابو طالب کے پاس، کہا آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہے، ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے. اے ابو طالب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے دین دھرم میں ہو، آپ کے معبودوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ سمجھاؤ. ابو طالب نے نرم بات کی، بھیج دیا چپ چاپ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرنے لگے. کافروں و مشرکوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایام حج آنے والے تھے. ایام حج کا مطلب یہ تھا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ مکے میں آئیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، عبادتیں کریں گے، اور اس بیچ محمد رسول اللہ کی دعوت ان کے کانوں میں نہ چلا جائے. تجویزیں پیش کی. ولید ابن مغیرہ کافروں کا سردار، تمام کے تمام لوگ اس کے گھر میں یہ شریک ہوئے. تمام کے تمام سرداران آئے ولید ابن مغیرہ کے گھر میں. کہا کوئی ایک طریقہ نکالا جائے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم گمراہ کر سکیں. کسی نے کہا کہنا دیوانہ ہے، پاگل ہے. کسی نے کہا کہنا شاعر ہے. مختلف تجاویزیں لوگوں نے پیش کی. ولید ابن مغیرہ نے کہا تمہاری باتوں میں کوئی دم نہیں ہے، تمہاری باتوں میں، تجاویزوں میں کوئی دم نہیں ہے. پھر سوچا، کہا میں بتاتا ہوں. اب ولید ابن مغیرہ کافروں کا سردار ہے، گدی پہ بیٹھا ہوا. کہا رک جاؤ تھوڑا، ہم انتظار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ مدثر میں جو ابتدائی آیات میں نے پڑھی، اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ اسی کی نقشہ کشائی کرتی ہے. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم ادبر واستکبر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر. اسی تجویز اور میٹنگ کی طرف مشورہ ہے جو ولید ابن مغیرہ کے گھر میں کافروں نے کی میٹنگ کہ ہم کیا کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں. ولید ابن مغیرہ نے تمام کی تمام تجاویزوں کو رد کیا. انہو فکر وقدر، کہا تھوڑا سا وقت دو ہم سوچیں. اسی کو قرآن نے کہا انہو فکر وقدر. ولید ابن مغیرہ نے سوچا، پھر اندازہ لگایا
ثم قتل کیف قدر، ولید ابن مغیرہ تیری کھوپڑی ختم ہو گئی تھی لگتا ہے، قتل ہلاک ہو جائے تو کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر ثم نظر، بہت سوچنے کے بعد آیا دیکھا. ثم عبس و بصر، منہ بنایا کہا. ثم ادبر واستکبر، تکبر کرتے ہوئے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تم لوگ ایک ہی بات کہنا کہ یہ آدمی جادوگر ہے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس کے اندر بڑی جادوگری ہے، اس کے باتوں میں اثرات ہیں. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسانوں کا قول. یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ صرف محمد کا قول ہے. جب یہ قرآن لوگوں کو سنائیں تو انہیں قول البشر کہنا کہ یہ لوگوں کا قول ہے. عرب کے ایام حج آ گئے، وفود آنے لگے، تمام کے تمام لوگ راستے پر بیٹھ گئے. جتنے چوک چوراہے تھے تمام کے تمام چوک چوراہوں پر لوگ بیٹھ گئے. ادھر سے آنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دین کی دعوت دیتے تو کہتے کہ یہ آدمی جادوگر ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جا کر کے کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، تو وہ کہتا کہ یہ آدمی جادوگر ہے. تمام کے تمام راستوں پر یہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت و توحید دیتے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، فوراً دوسرا آدمی کھڑا ہوتا، کہتا کہ یہ جادوگر ہے. کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی تھی، زبانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے میرے نبی کو پریشان کیا. سب سے پہلا جو انہوں نے سازش رچی، ابو طالب کے پاس گئے، اپنے بھتیجے کو خود ہی سنبھال لو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ کیچڑ اچھالنے لگے. جس کو آج تک الامین کہا، جس کو آج تک الصادق کہا، اب اس آدمی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگے. کہا کافروں نے، مشرکوں نے، اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں کہیں سے سیکھ کر کے آتا ہے. فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ تمہیں صبح و شام سناتا ہے. ذات یاد پر آ گئے. وہ دشمن کی پہلی علامت یاد رکھیے گا، جب آپ کے خلاف کوئی اس کو عیب نہیں ملے گا تو وہ آپ کی ذات پر حملہ کرے گا، آپ کے خاندان پر حملہ کرے گا. یہ دشمن کی سب سے پہلی علامت ہوتی. کہا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قرآن نے کہا سورۃ الفرقان میں. یہ گڑھی ہوئی بات ہے، افطراح، جس کو اس نے خود گڑھ لیا. قرآن کو کہا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا خود گڑھا ہوا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسری قوم نے اس قرآن بنانے پر ان کی مدد کی ہے. مطلب یہودیوں سے یہ سیکھ کر کے آیا ہے. ایک تیسرا الزام لگایا ذاتیات پر. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو پھر یہ بازاروں میں نہیں چلتا، کھانے پینے کی ضرورت اس بندے کو نہیں رہتی. لیکن یہ انسان ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، انسانوں کی طرح دیگر تمام کے تمام لوازمات کی ادائیگی بھی کرتا ہے. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے؟ بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، قضائے حاجت بھی کرتا ہے. اگر اللہ کا چہیتا ہوتا، اللہ کا رسول ہوتا تو کھانا آسمان سے آتا. بازاروں میں چلنے کی، پھرنے کی، تجارت کرنے کی، کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا اتنا بڑا چہیتا ہو وہ آدمی کمائے گا. تو میرے نبی کی ذاتیات پر یہ آ گئے. زبانی دعوے ٹھوکنے لگے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے، طرح طرح کے الزامات. بالآخر
ان تمام کی تمام چیزوں کے باوجود کافر ناکام ہو گئے۔ میرے نبی کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، جاری رہا۔ کافروں نے پھر کہا چلو ابو طالب کے پاس۔ ایک وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب اپنے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں بے وقوف سمجھ رہا ہے، کہتا ہے ایک اللہ کو مان لو، تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ نبی ہے جو کہتا ہے تمام کے تمام دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ 360 بت تو کعبۃ اللہ میں تھے، اطراف و اکناف میں کتنے ہزار تھے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، اتنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بہت دھمکایا، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اپنے بھتیجوں کو سنبھال لو، یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، جو لوگ مر گئے ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے، اے ابو طالب سمجھا لو۔ جب یہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، کہا بھتیجے لوگ آئے تھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے، مان جاؤ ان کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اے میرے چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ڈال دے دوسرے ہاتھ میں چاند ڈال دے تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا، مجھے جو کام دیا گیا ہے، دعوت دین کا کام جو مجھے سونپا گیا ہے، میں اسی کو کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں، قتل ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، لوگ مجھے مار دیں، قتل کر دیں، لیکن میں وہی کام کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو طالب نے اس ہمت بھری جملوں کو سننے کے بعد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی، ان جملوں کو کہنے کے بعد روتے ہوئے، اشکبار ہوتے ہوئے واپس ہوئے۔ ابو طالب نے دیکھا میرا بھتیجا رو رہا ہے، کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اے میرے بھتیجے جاؤ جو میں تمہیں کرنا ہے کرو، جو تمہیں کرنا کرو، اللہ کی قسم میرے جیتے جی کسی بندے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا لے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، پوری طاقت و قوت یہ کافر لگا لیں لیکن یہ تم تک حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تم پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ میری طرف سے فلی اجازت ہے۔ خیر ابو طالب نے اپنی قرابت کا حق ادا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنی قرابت کا، اپنی رشتہ داری کا پورا حق ادا کیا۔ کافروں کو پھر چین نہیں آیا، ایک تجویز پیش کی، اے محمد کچھ بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ بات آپ میری مان لو، ہم لوگ امن و امان میں رہیں گے، مل جل کر کے کام کرتے ہیں۔ بہت کچھ لوگ نرم خو ہوتے ہیں، نرم گو ہوتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے۔ کافروں نے تجویز پیش کی، اے محمد آپس کی لڑائی ہم ختم کرتے ہیں، کچھ آپ میری مان لو اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ اللہ نے آیتیں نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بہرحال نبی کی طرف یہ ہمت تو نہیں کرتے تھے کہ کچھ کرے، لیکن جو غریب صحابہ تھے وہ بہت زیادہ پیسے، جو غریب صحابہ تھے ان کے اوپر تو کافروں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اللہ کے نبی تک تو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ ابو طالب کی قرابت داری، خاندان، رشتہ داری، تمام کی تمام چیزیں تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بذات خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو آپ کے اصحاب تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، اور خاص طور سے جو غریب تھے، ان کو کافروں نے
مشرکین نے انتہائی زیادہ پریشان کیا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ریتیلی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، گرم گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھروں سے مارا جاتا تھا، کہتے تھے کہو کیا حال ہے؟ حضرت بلال ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسے واقعات قرآن مجید میں اشارتاً اور احادیث میں وضاحتاً آپ کو مل جائیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یقین مان لیجئے ایمان ہو تو ایسا، بہت مصیبتیں جھیلی، انتہائی زیادہ پریشان ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایک بھی انسان ایمان سے ہٹے نہیں، ایک بھی نہیں، یاد کر لیجئے، ایک بھی نہیں۔ تو حضرت بلال حبشی، ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ، یہ ابتدائے اسلام کی خاتون ہیں، ابو جہل کے گھر میں برتنوں کو مانج کر کے زندگی بسر کرنے والی حضرت زنیرہ مسلمان ہوتی ہیں، ایمان کو چھپاتی ہیں تاکہ پتہ نہ چلے مظلوم سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک دن پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کہتا ہے زنیرہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان ہو گئی ہو۔ کہا ہاں معلوم نہیں تھا تو چھپا رہی تھی، لیکن جب معلوم ہو گیا تو سن لو کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ کو مارا، تکلیفیں دی، مصیبتوں میں ڈال دیا، بہت زیادہ مارا۔ ایک وقت وہ آیا کہ گرم گرم لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کرنے کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں ڈالی، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی ضائع ہو گئی، آنکھ باہر آ گئے۔ کہا زنیرہ تمہارے آنکھوں کو کس نے ختم کیا ہے؟ کہا حضرت زنیرہ نے، اللہ نے ختم کیا ہے۔ لا تضر منات عزا، منات عزا میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، حبل میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، میری آنکھوں کی بینائی کو ختم کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ حضرت زنیرہ کا یہ جملہ تھا، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور تاریخ کی ایک کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں لکھتے ہیں ما نفعها بهذه الكلمة الا ردها اللہ بصرها۔ حضرت زنیرہ نے یہ بات کہی کہ میری بینائی کو اللہ نے ختم کیا ہے۔ کہتے ہیں ما نفعها بهذه الكلمة الا ردها اللہ بصرها، ان جملوں کے کہنے کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ ایمان تھا۔ تو کافروں نے ایک طرف تو میرے نبی کو پریشان کیا، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور سے جو غریب تھے ان پر انتہائی زیادہ، لیکن وقتاً فوقتاً میرے نبی کو بھی انہوں نے کبھی مارا، کبھی برا بھلا کہا، کبھی سروں پہ چوٹیں ماری، کبھی جسموں پہ، کبھی پاؤں پہ، یہ میرے نبی کے ساتھ ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عقبہ ابن ابی معیط آیا، گندی اوجھڑیاں لے کر کے آیا، میرے نبی سجدے میں تھے، اوجھڑیاں کو ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھ پائے۔ حضرت فاطمہ دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دوڑتی ہوئی آتی ہیں، پھر اجھڑیوں کو ہٹاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں۔ میرے نبی نے بد دعا کے الفاظ اپنی زندگی میں بہت کم استعمال کیے ہیں، لیکن اس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا، اے اللہ تو انہیں ہلاک کر دے، انہیں ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے، عقبہ ابن ابی معیط کو تباہ و برباد کر دے، ابو جہل کو کر دے، ولید کو کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بد دعا کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 7 لوگوں کے نام میرے نبی نے لیے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بدر کے کنویں میں یہ 7 کے 7 موجود تھے۔
بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تمام کے تمام اس کنویں میں موجود تھے۔ میرے نبی کی وہ بد دعا ان لوگوں کو لگی اور یہ بدر میں تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور گزر رہے تھے، ابو جہل نے برا بھلا کہا، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سر پر چوٹ بھی مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ابو جہل وہاں سے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے آ رہے تھے۔ جب ایک پڑوسی کی خاتون نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے اوپر سے نیچے آئی، کہا رکیے رکیے، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ دیر پہلے آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا، گالیاں دیں، آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا آپ کے بھتیجے کو۔ حضرت حمزہ، بھتیجے چچا کا رشتہ ہے، حمیت جاگ اٹھی، تلوار لیے ہوئے سیدھے کعبۃ اللہ پہنچ گئے، ابو جہل کے سر پر مارا اور کہا کہ سن، آج سے میں مسلمان ہو گیا۔ اس وقت تو حضرت حمزہ نے خاندانی قرابت کی وجہ سے مسلمان اسلام کو قبول کیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر ایمان گہرائیوں تک پہنچا اور بالآخر یہ اچھے سچے پکے مسلمان بن گئے۔ لیکن ابتدا میں یہ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ صرف اور صرف بھتیجے کی محبت میں۔ کہا ابو جہل سن، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا لے۔ خیر یہ دور چلتا رہا، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کبھی نبی پر، کبھی صحابہ پر، کبھی غریب خاتون پر، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کوئی تو بات مان ہی نہیں رہا ہے، کتنے سہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دے دی، حبشہ چلے جاؤ، اجازت دے دی، حبشہ چلے جاؤ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو کہا تم بھی حبشہ چلے جاؤ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہے صحابہ کی، اور دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہے صحابہ کی، یاد رکھیے گا۔ اسی میں وہ واقعہ بھی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے تو کافروں نے سازشیں رچی اور وہاں اپنا نمائندے کو بھیجا، نجاشی بادشاہ جو تھا، اس کے کانوں میں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف کان بھرے، اور ان کافروں نے کان بھی بھری۔ نجاشی بادشاہ کو تسلی نہیں ہوا، کہا ایک مسلمان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت جعفر لائے گئے، حضرت جعفر نے پھر دین کی باتیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ پھر کان بھرنے والوں نے کان بھری کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو برا بھلا کہتا ہے، نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ پھر بلایا حضرت جعفر کو، کہا میرے دربار میں آؤ، کہا حضرت عیسیٰ مریم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میں وہی بات کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بنا باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت نجاشی بادشاہ ایک تنکے کو اٹھانے کے بعد زمین پر مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم یہی تو تورات میں ہے، یہی تو انجیل میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ خیر اسی واقعے کے تحت وہ مسلمان بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، اس نجاشی بادشاہ کی موت حبشے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین مدینے میں آ کر بتاتے ہیں کہ حبشی نجاشی بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا اور وہ انتقال کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی جنازے غائبانہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز غائبانہ
مدینے میں پڑھی۔ قرآن مجید کی آیت اسی نجاشی بادشاہ کے بارے میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب نجاشی بادشاہ نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ پھر آگے کہا وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں جبکہ ہمارے پاس تو حق آ چکا ہے۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صالح قوم کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے۔ خیر پھر بھی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے ایک جگہ دار ارقم میں، دار ارقم میں چھپ گئے۔ حضرت ارقم ایک صحابی ہے، ان کا گھر ہے دار ارقم اسے کہتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ جتنے بھی تھے تمام کے تمام چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ دو طاقتور لوگ ہیں مکے میں، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر دے، مستحکم کر دے۔ اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ دو طاقتور لوگ ہیں مکے میں، ایک تو ابو جہل ہے، دوسرا عمر فاروق ہیں، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ دار ارقم میں موجود ہیں، جمعرات کا دن ہے، میرا نبی رو رہا ہے دار ارقم میں، اے اللہ دعوت دین کے چکر میں آج محصور ہونا پڑا، قید خانے میں آنا پڑا، چھپنا پڑا، اے اللہ تمام کے تمام صحابہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مجھے ستایا جا رہا ہے، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی سروں پہ پتھر مارا جا رہا ہے، کبھی اوجھڑیاں ڈال دی جا رہی ہیں، اے اللہ اب تو عزت بچا لے، اے اللہ ہم لوگ چھپ گئے ہیں، محصور ہو گئے ہیں، قید خانے میں آ گئے ہیں، اے اللہ دو طاقتور لوگوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ صبح کا رات گزری، صبح کا وقت ہے، حضرت عمر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نکلا تھا کسی اور ارادے سے، اور لیکن راستے میں ایک صحابی ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ ننگی تلوار، غصے میں، جوش و جذبے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اکثر ہے لیکن اصل یاد رکھیے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر خود اپنا جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس کا اجمالی تفصیل یہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو اپنے گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، دیکھا کہاں جائیں، کعبۃ اللہ میں چلے گئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی، میرا نبی نماز پڑھ رہے تھے، میرا نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے جو قرآن سنا اسی رات، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ نبی شاعر ہے، سوچ قرآن سن رہے ہیں، اتنے میں میرے نبی نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، میرے ذہن میں آیا کہ یہ نبی شاید کے کاہن ہے، شاعر ہے۔ اسی میں اللہ کے نبی کی تلاوت آگے بڑھی، آپ نے کہا وَمَا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پہلا دھکا میرے دل میں لگا کہ شاید یہ نبی کاہن نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے سوچا کہ شاید یہ شاعر ہو، پھر نبی کے الفاظ نکلے قرآن کی آیت وَلَا بِقَوْلِ شاعر، یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، نہ یہ کاہن ہے نہ شاعر ہے۔ حضرت عمر کہتے اسی وقت میرے دل میں تھوڑا سا ایمان جاگا، بہرحال اتنا نہیں جاگا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ صبح نکلے، ایک طرف تو میرے نبی نے جمعرات کے دن رات میں دعا کی ہے، صبح کا دن راستے سے گزر رہے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمان کہ جو نبی ہیں محمد مارنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں، یہ تلوار ہے ننگی۔ کہا وہاں جانے سے پہلے دیکھ لو اپنا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری پورا واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راستے میں ملاقات ہوئی ابو نعیم، کیا نام؟ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں ابو نعیم نامی آدمی سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں؟ کہا مارنے جا رہا ہوں۔ کہا اس سے پہلے اپنے بہنوئی کا خبر لے لو۔
راستہ رخ موڑا، پہنچے، قرآن کی آیت باہر سے سن لیا تھا، پھر بھی اندر گئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ طاقتور آدمی سے کبھی کبھی کچھ باتیں چھپانی پڑتی ہے بحالت مجبوری، جب جان کا خطرہ ہو اور مختلف کیفیات ہوں۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا ارے کچھ نہیں بھائی۔ مارنا شروع کیا، پہلے تو اپنے بہنوں ہی کو مارا، لیکن جب بہن بولنے لگی تو پھر بہن کو بھی دیا۔ سر پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ سر سے خون بہنے لگے۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ کہنے لگی، عمر اگر تو عمر ہے، اسی باپ کی بیٹی تو میں بھی ہوں، جو کرنا ہو کر لو، تمہاری مرضی۔ جو میں اپنا چکی ہوں وہ کبھی نکلنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتی ہوں، جو چاہو کرنا ہو کرو۔ حضرت عمر نے دیکھا بہن کے آنکھوں سے آنسو، سر سے خون کے قطرے، اور ایک طرف قرآن کی وہ آیتیں سننا، ان تمام کی تمام چیزوں کی وجہ سے ٹھہر گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ کہا پیاری بہن جو پڑھ رہی تھی وہ سناؤ ذرا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، فاعبدنی، لوگوں میری عبادت کرو۔ حضرت عمر نے دوبارہ جو قرآن سنا یہی آیت۔ کہا لا میں پڑھتا ہوں۔ کہا ناپاک آدمی پہلے غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے، خیر کہا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا دار ارقم میں چھپے ہوئے ہیں، وہیں محصور ہیں، یوں سمجھیے جیل میں ہیں۔ حضرت عمر تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچے، لوگوں نے آہٹ محسوس کی، لوگوں نے آہٹ محسوس کی۔ کہا عمر آ رہے ہیں۔ ایک صحابی تو کہا اللہ کے نبی کل آپ نے دعا کی، اللہ نے آج قبول کر لیا، ممکن ہے کہ مسلمان ہونے آ رہے ہوں۔ کسی نے کہا نہیں، ننگی تلوار بھی ساتھ میں ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگوں پر اچانک حملہ کر دے۔ حضرت حمزہ نے کہا سارے لوگ پیچھے چلے جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں، اگر عمر اچھی نیت سے آیا تو اس کا خیر ہے، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر اندر گئے، مسلمان ہو گئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ مسلمانوں کا جوش و جذبہ بڑھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ سچے دین کے ماننے والے، اللہ کے سچے رسول، آپ کے سچے ساتھی، یہ دار ارقم میں چھپے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، چلیے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکلے، کہا آپ نماز پڑھائیے گا، تلوار لے کر کے میں کھڑا رہوں گا، آپ نماز پڑھائیے گا۔ تمام کے تمام صحابہ نماز پڑھیں گے، عمر تلوار لے کر کے کھڑا گئے۔ چلیے جب ہم حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، صحابہ سچے ہیں، تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز ادا کی، حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ اللہ کی قسم کائنات نے دیکھا، مکے کی آنکھوں نے دیکھا، ایک بھی آدمی اللہ کے نبی کو پریشان کرنے نہیں آیا۔ اسی دن سے نام پڑا عمر فاروق۔ اسلام کو مضبوط اور مستحکم کیا اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے سے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیا حضرت عمر کے ذریعے سے، سچے اور جھوٹوں کے درمیان فرق پیدا کیا حضرت عمر کی وجہ سے، اسلام جو چھپا ہوا تھا ظاہر ہوا حضرت عمر کی وجہ سے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق ان کا نام پڑا مکمل۔ یہ کچھ واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر جب وقت ہوگا سنیچر کو تو پھر یہ کچھ باتیں تھیں جو تقریباً 1 گھنٹے ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیرت رسول کو سمجھ کر کے
اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، ابتدا تا انتہا یاد رکھیے گا۔ دعوت و تبلیغ یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، الزام لگائے جائیں گے آپ پر، تہمت لگائی جائے گی، آپ کو شاعر، جنوں، پاگل، دیوانہ، خائن، نہ جانے کیا کیا جملے دنیا والے کہیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن نے پہلے سمجھا دیا ہے، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، سچی بات کہو گے تو مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرتے رہنا، نجات اسی میں ہے ہماری۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے، اشارہ یہی کر رہی ہے کہ دین کی بات کرو گے، اچھی بات کہو گے، دنیا والوں کو نیکی کی دعوت دو گے تو یہ آپ کو پریشان کریں گے، تکالیفیں دیں گے، گالیاں دیں گے، خائن کہیں گے، چور کہیں گے، بدمعاش کہیں گے، مختلف باتیں کہیں گے، تو اس سے دل آزاری، دل توڑنا نہیں، آگے بڑھتے رہنا۔ اللہ کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، تمام کی تمام چیزیں آئیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حق بات کہو گے، مصیبت آئے گی، صبر کرتے رہنا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس مشن میں لگے ہیں تو لگے رہیے، اللہ اس مشن کو کامیابی سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔